نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ آج اس حوالے سے پروگرام ہے کہ کچھ نئی چیز آپ کو سکھائیں گے آج انشاءاللہ۔ بیسیکلی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے اذن سے، ان کے حکم سے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہم انسانوں سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ یہ مطلب سے انسانوں سے مراد اپنی امت کے جو افراد ہیں ان سے۔ یہی چیز قرآن مجید میں دو انبیاء کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جہاں پر کہ انہوں نے اللہ کریم سے اپنے علم کے حوالے سے یقین کی اس کیفیت کو طلب کیا تھا جو انسان کے اندر جو ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی علم کے اندر تین قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، یا علم کی تین قسم کی اقسام آپ ان کو کہہ لیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک علم کی جو شان ہے وہ ہے حق الیقین۔ پہلے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی کے گرد گھومے گا۔ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ جب آگ جلاتی ہے تو آپ کو یہ پورا پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کا علم موجود ہے۔ اس کو علم الیقین کہتے ہیں، یعنی وہ علم جو آپ کے پاس ہے، جو آپ نے لوگوں سے سنا ہے، کیونکہ آپ کوئی تجربہ نہیں کرتے جا کر۔ آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ آگ جلاتی ہے، یعنی جب اس کے اوپر پانی رکھا وہ ابل گیا۔ ان چیزوں کا جو علم تھا یہ آپ کے پاس جب آیا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ آگ جلایا کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک دن آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگ سے جل گیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کے اوپر جو گرم پانی گرا تھا اور جس سے وہ جل گیا تھا، اس کے اوپر چھالے پڑ گئے، اس کے اوپر آبلے پڑ گئے، اس کو شدید تکلیف تھی اور وہ اس درد سے چلا رہا تھا۔ تو آپ کی آنکھوں نے اس کیفیت کو دیکھا۔ آپ کی ان آنکھوں نے جب اس کیفیت کو دیکھا، اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ یعنی علم کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کی آنکھوں نے جو آپ کو بتایا وہ عین الیقینی کیفیت تھی۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ آگ جب جلاتی ہے تو یہ پوزیشن ہوتی ہے، بندے کے درد کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جس جگہ پر آگ جلاتی ہے اس جگہ پر آبلے چھالے کس طریقے سے پڑتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تیسری جو چیز ہے، جو قسم ہے علم کی، وہ ہے حق الیقین۔ ایک دن خود آپ کے اوپر پانی گر گیا گرم، یا آپ آگ کے اندر آپ کا ہاتھ جل گیا شدت کے ساتھ، تو وہ جو عین الیقینی کیفیت تھی نا وہ حق الیقینی کیفیت میں بدل گئی۔ آپ کو اس دن پورا احساس ہو گیا کہ جلن اس طرح ہوتی ہے، آبلے جب پڑتے ہیں ان میں جلن کی تکلیف ایسے ہوتی ہے۔ اس وقت تو آپ نے آنکھوں سے ایک آدمی کو چیختے دیکھا تھا، تو آپ کو احساس تو تھا کہ یہ جلن اس طرح ہوتی ہے اور اس طرح بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر وہ کیفیت جب اس جلن کی پیدا ہوئی تو اس نے آپ کو حق الیقینی کیفیت سے دوچار کیا۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ شدت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کسی صورت میں زائل نہیں ہوتا۔ عین الیقین اور حق الیقین یہ دو مراتب جو ہے زائل نہیں ہوتے۔ اور جو علم الیقین کی کیفیت ہے، یہاں پر شکوک و شبہات و وسواس بہت ہوتے ہیں۔ یہی چیز یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک ایک جگہ سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک گدھا مرا پڑا تھا، تو آپ کے دل میں یہ گمان گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اس کے بعد چونکہ اس پروگرام میں کچھ چیزیں بالکل آخر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ جو پرندے کون سے تھے جن کو اٹھایا گیا، کس وجہ سے یہ سوال ذہن میں آیا، یہ بھی میں آخر میں بیان کروں گا۔ ابھی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ پورا واقعہ، اس جو ڈیفینیشن میں نے کیا اس کے ماتحت آپ سمجھ جائیں۔ تو کیا ہوا کہ جب ان کے ذہن میں یہ چیز آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے اس بات کا کہ میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رب کریم مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔
جو میں نے کہا نا قلب کا اطمینان، وہ عین الیقینی کیفیت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح کرو کہ 4 پرندے لو، ٹھیک ہے، 4 پرندے لو اور ان کو اس طریقے سے کوٹ کے آپس میں مکس کر دو، ان کے پر بھی، ان کا خون بھی، ہر ایک چیز آپس میں مکس کر دو. پھر ان پرندوں کو 4 مختلف ٹکڑوں میں کر کے، ایک روایت میں 7 ٹکڑے آتے ہیں، ایک میں 4 حصے آتے ہیں، ان کو مختلف پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دو یا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور ان کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑو اور ان سے کہو کہ اپنے سروں کی طرف آؤ. تو تم دیکھو گے کہ وہ دوڑتے ہوئے اپنے سروں کی طرف چل پڑیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی وہی کیا کہ پرندے لیے، ان کو جو ہے تو حلال کر کے، ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے، ہر ایک چیز کو قیمہ کر کے 4 پرندوں کو آپس میں ملا دیا. پھر ان 4 پرندوں کو جو ہے نا، ان کے گوشتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف جگہوں پر رکھ دیا پہاڑ کی، اور اس کے بعد ان کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر انہوں نے کہا کہ آؤ، اپنے سروں کی طرف آؤ. تو اس طرح ہوا کہ جو یہ بات کہی نا، اسی وقت ہر جو جز تھا اس 4 پرندوں کا جو کہ مکس تھا اور اس کو علیحدہ کیا گیا تھا، ان میں سے ریشے اڑنا شروع ہوئے اور ہر پرندے کے جو ریشے 4 حصوں میں تقسیم تھے وہ ایک مقام کی طرف دوڑنا، اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں 4 پرندے بن گئے. 4 پرندے تھوڑی دیر میں بن گئے. جب تھوڑی دیر میں 4 پرندے بن گئے تو پھر ان کے جو سر تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اپنے سروں کی طرف دوڑے اور بھاگتے ہوئے ان سروں کی طرف گئے اور جا کے ان سے جڑ گئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جو کیفیت تھی، جو وہ 4 پرندے 4 جگہوں پر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جوڑ دیا اور وہ زندہ ہو گئے. اب میں آتا ہوں اس مقام پر کہ جہاں پر میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سوال پیدا ہوا. پرندے تو زندہ ہو گئے نا سب، اب اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ میں آخر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کو ایمان میں شک تھا اس بات کا، یا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے تو سوال پوچھا تو ان کو شک تھا. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اب جب میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں جا کر سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ ان پرندوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک کام میں ہزاروں قسم کے کیا ہوتی ہیں جی، حکمتیں ہوتی، پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ سب کی سب ظاہر کی جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام سے کتنا سال پہلے گزرے، سینکڑوں سال پہلے گزرے، لیکن وہ حکمت اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے. نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ وہ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو حسن، قتادہ، عطاء الخراسانی اور ابن جریج نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے قریب سے گزرے ساحل کے، تو وہاں پر ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا. تو جب پانی اوپر چڑھتا تو جو مچھلیاں وغیرہ آتی وہ اس گدھے سے کھاتی، اور جب جو ہے تو پانی نیچے اتر جاتا تو جو خشکی کے پرندے تھے وہ آ کر اس سے کھایا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اس چیز پر تعجب ہوا کہ یہ جو مچھلیاں بھی کھا گئی ہیں، یعنی آبی جو جانور ہیں وہ بھی کھا گئے اور جو بری پرندے ہیں وہ بھی کھا گئے، تو اب یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کرے گا. یعنی ان کو پتہ تھا کہ اللہ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرا جو دیکھنے سے جو ہے نا وہ میرا یقین مزید بڑھ جائے گا اور اس میں ایک تقویت پیدا ہوگی. جس طرح ایک انسان کو تجسس ہوتا ہے، یقین تو ہوتا ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر، کیونکہ پیغمبروں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ حق الیقینی کیفیت کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تقویت کے لیے انہوں نے یہ بات کہی. ایک تو یہ تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ جب نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام مبارک موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کی کیا نشانی ہے کہ جو تو کہتا ہے میں ان کی عبادت کروں. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں. تو اس نے 2 بندے بلائے نمرود نے، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک نے ان سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا رب تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے، تو نے تو ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو مارا ہے، مردوں کو زندہ کر کے دکھا. تو اس نے کہا کہ کیا تو نے خود دیکھا ہے یہ
کہ تیرے رب نے مردے کو زندہ کیا ہو، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ یہاں پر وہ یس نہیں کہہ سکتے تھے، جھوٹ ہو جاتا اور آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا، یہاں پر جو ہے نا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سامنے مجھے مردہ زندہ کر کے دکھائیے تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں۔ پھر جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت نے ان کے سامنے اس جو یہ پورا ماجرا ہے یہ پیش آیا اور وہ زندہ ہوئے۔ اچھا، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا جب انہوں نے عرض کی رب کریم سے کہ اللہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بلا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رب کریم میں بالکل ایمان لائی ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اور اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو میں نے بات کی ہے نا عین الیقین، قلب کا اطمینان آتا ہی عین الیقینی اس سے ہے۔ ہم جو علم غیب کے حوالے سے موجود ہے، آج جو اولیاء اکرام ہیں اور جو ہمارے جو جتنے بھی یہ صوفیاء نظام ہیں، وہ جو یہ تصوف کا راستہ اختیار کرتی ہیں اور عبادات ریاضات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ پیغمبروں کی سنت رہی ہے، پیغمبر بھی اسی طریقے پر چلے ہیں، اور وہاں سے ان کو وہ کشفی علوم حاصل ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو علم الیقینی کیفیت حاصل ہوتی ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو واقعی جو ہے نا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کو یہ عین الیقینی اور حق الیقینی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے ایمان کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا ایمان غیب کے اوپر ہے۔ اور جب ایمان کے اندر تصدیق آ جائے کشفی طریق پر، عین الیقینی اور حق الیقینی طریق پر، تو وہاں پر پھر یقین کی کیفیت بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہ ولی اللہ سوائے اللہ کی پرواہ کرنے کی کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ جب یہ چیز ہوئی تو وہ جو شک کی بات تھی نا، پھر وہ یہاں پر نکلی کہ لیطمئن قلبی۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی ہے، لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر جو ہے نا یعنی جو بات سنی سنائی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ دیکھی ہوئی بات ہو۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک نے اس یقین کی وجہ سے، اس یقین کے لیے جس سے کہ قلب کا اطمینان حاصل ہو، وہ دیکھ کر ہوتا ہے، تو کیا ہوا ان کو وہ یقین حاصل ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اس یقین کے حصول کے لیے اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر مختلف جگہوں پر رکھیں، اور پھر ان کو کہیں کہ پکاریں ان کو، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریں، کہیں ان کو یہ کہیں تعالین باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آؤ، تو وہ اڑتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اب وہ جو 4 پرندے تھے نا، ان کی بات میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا حکمت تھی ان 4 پرندوں میں۔ تو ایک پرندے جو ان میں سے لیے ہیں نا، انہوں نے جو 4 پرندے لیے، تو اس کے اندر ایک جو ہے تو کوا تھا، ٹھیک ہے، ایک کبوتر تھا، اس میں ایک مرغ تھا اور ایک مور تھا۔ اب کیا وجہ تھی ان 4 پرندوں کے لینے کی؟ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان 4 مختلف طبائع پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان کے اندر 4 اخلاق مل کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ایک کو بلغم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے تو کبوتر کو لیا گیا کیونکہ کبوتر سفید رنگ کا تھا، تو بلغم بھی سفید ہوتا ہے۔ پھر ایک کوا ہے، وہ کالا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نا سودا جس سے بنا ہے وہ بھی کالا ہے۔ اس طریقے سے جو سرخ رنگ کا مرغ تھا اس کو لیا گیا کیونکہ انسان کا خون سرخ رنگ کا ہے، اور جو وہ لی گئی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو مور لیا گیا ہے، اس کے اندر یہ مختلف رنگ تھے، جس کے اندر صفرا کا رنگ جو ہے تو غالب تھا۔ تو وہ کیا تھا جی، وہ انسان کے اندر صفرا بھی موجود ہے۔ اور پھر جب اس کو یہ ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان 4 پرندوں کو زندہ کر رہا ہے اور ہر ایک کے اندر ایک ایک خلت موجود ہے، جب ان 4 کو ملا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تعالین باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آؤ، تو وہ 4 پرندے اٹھ کے دوڑ پڑے۔ وہ 4 اخلاق جو بتائے گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ ایک تو یہ حکمت تھی۔ دوسری حکمت یہ جو کہ بیضاوی علیہ رحمت نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی جو ابدی زندگی ملتی ہے نا، وہ اس وقت ملتی ہے جب انسان دنیا کی چکا چوند سے اور اپنے جو نفس کی شہوات ہیں ان سے توبہ کر کے ان سے پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے،
اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں اثر نہیں کرتی. تو یہی وجہ ہے کہ طاووس یعنی جو مور ہے اس کے اندر جو صفت ہے نا مور کے اندر، وہ صفت یہ ہے کہ وہ اس کے اندر شہوات کی محبت بہت ہوتی ہے مور میں، اور جو ہے نا جو خوبصورتی ہے زینت ہے دنیا کی اس کو بہت پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اسی طریقے سے ہر وقت جو ہے نا مور ان شہوتوں میں اور اس میں کھویا رہتا ہے اور اپنی ذات کے اندر مستغرق رہتا ہے، اپنے حسن میں ڈوبا رہتا ہے. اس طریقے سے جو ہے تو مرغ ہے، مرغ کے اندر یہ ہے کہ وہ حملہ کرتا ہے، ہمیشہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کدھر بھی مرغ کو دیکھ لیں وہ حملہ کرے گا، ہر وقت آپ کو لڑتا نظر آئے گا، دوسروں کو نہیں چھوڑتا اپنے پاس، اس لیے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے نفس کو اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے نا تو پھر کوا ہے جو کہ کالا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، اس میں رذالت ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ جب کھانا کہیں پڑا ہو نا وہ اس کے اوپر ٹوٹ کے پڑتا ہے اور دوسروں کو نہیں لینے دیتا، اور امید سے وہ بالکل نا امید ہو تو کہتا ہے بس یہی وقت ہے، تم نے کھا لیا تو کھا لیا ورنہ تجھے نہیں ملے گا. اور یہ رذالت ہے اس کے اندر کردار کی، اور یہی وہ رذالت ہے جو انسان میں بھی ہوتی ہے، وہ دوسرے سے جھپٹ کے چھینتا ہے، بخل بھی اختیار کرتا ہے. اس کو قرآن نے انسان کے حوالے سے شح کے لفظ سے جو ہے تو تعبیر فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے جی کے بخل سے بچا لیا گیا، شح سے بچا لیا گیا. شح یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ بھی ہو اور ساتھ میں بخل بھی ہو، یعنی وہ زیادہ لینے کی بھی کوشش کرے اور دے بھی نہ کسی کو کچھ. یہی چیز کوے میں ہے، خصت النفس، یعنی اس کے اندر جو ہے نا ایک ذلالت ہے، ایک کردار میں ایک رذالت ہے، تو وہ یہ کام کرتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا جو کبوتر میں ہے، کبوتر میں جو ہے نا ایک تو اس میں تکبر ہے، کبوتر اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو خواہش نفس ہوتی ہے اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ چل کر جاتا ہے. کبوتر واحد پرندہ ہے پرندوں کی دنیا کا جو ہومو سیکسول ہوتا ہے. اب آپ اس سے اس کی جو خواہش نفس ہے نا اس کا آپ اندازہ کر لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کو پکڑ کر ان کو مارو اور اس کے بعد ان کو بلاؤ تو کس طرح. تو یہ چیزیں انسان میں ہیں، یہ انسان کی کیفیات کے اندر موجود ہیں نفس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا کہ میں انسان کو بھی اس طریقے سے زندہ کروں گا. جہاں پر خلتیں ہیں وہ بھی ان میں موجود ہیں، چاروں خون ہے، سودا ہے، صفرا ہے اور بلغم ہے. یہ چاروں اس میں خلت ہوگی جس سے انسان بنے، اور ساتھ ساتھ میں وہ نفس کے اندر جو برائیاں رکھی گئی ہیں، ایک جو ہے تو دوسروں پر برتر رہنے کی، تکبر کی اور خواہش نفس کی پیروی کرنے کی، اور شہوات میں پڑے رہنے کی، اور اپنے ذات کے اوپر جو ہے نا تو فوکس کرنے کی. یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ حکمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام مبارک کو ان چار پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جب یہ چار پرندے مر جائیں گے، جو ان کے اندر کی جو نفسیاتی اور جو خواہشات تھیں اور جو ان کی صفات تھیں، جب یہ بھی انسان مار لے گا تو انسان ابدی زندگی سے ہمیشہ کے لیے متصف ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام جب قبر میں جاتے ہیں اور سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کی قبور کو آپ کھولیں تو وہ زندہ اسی طریقے سے سلامت نکلتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں، ان میں یہ چار چیزیں نہیں ہوتی. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آپ کے اندر سمجھائے گا. آپ اپنی عقل کا بھی استعمال کریں گے، اپنی غور و سوچ لے کر اس پہ غور و فکر بھی کریں گے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن وقت پہ پہنچے اور آپ علم دین سے روشناس ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.